بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از محمد قاسم علمی فرام الفرقان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں. آئیے اسٹوڈنٹ، آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 2 سے ہم شروع کریں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ سے التماس ہے کہ میرے اس الفرقان الحکیم اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب پہنچ سکے. آج ہم پڑھتے ہیں رکوع نمبر 2 سورہ بقرہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب چونکہ یہاں پر ہم نے وقف کیا ہے، تتقون ہم نے پڑھا ہے، تو وقف کی صورت میں یہاں ہم لاجیکلی یہاں پر زبر آ جائے گا. الذی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اچھا جی، یہاں پر اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو بناء حمزہ کو آپ نے ساکن کر دیں گے، جزم لگا دیں گے لاجیکلی، اور ڈبل زبر کو ہٹا دیں گے لاجیکلی. بناء ایسے. اور اگر آپ نے نہیں، اگر آپ کا سانس لمبا ہے، آپ آگے پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں گے بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. دیکھیں اس آیت کے اندر جو مد ہے، لانگ مد، 1 2 3 4 ٹائم یہاں پر مد آئی ہے. اس کو کھینچ کر آپ نے 4 سے 5 الف کے برابر آپ نے اس کو پرولونگ کرنا ہے، رائٹ. تو یہاں پر ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہوگا. باقی یہ جتنا بھی یہ تشدید سائن ہے، جس کے اوپر بھی تشدید سائن آئے وہ مشدہ لیٹر ہو جاتا ہے. واو مشدہ، سین مشدہ، لام مشدہ، واو مشدہ، سین مشدہ، سا مشدہ، لام مشدہ، اللہ لام مشدہ اور واو مشدہ، یہ سارے مشدہ پڑھے جائیں گے. اور 2 ٹائمز، یہ ٹوائس ٹائم پڑھے جاتے ہیں. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، پس تم اللہ کے نام اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو. وَإِن كُنتُم یہاں پر اخفا کریں گے. إِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اوکے، یہاں آپ دیکھیے گا یہ با ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، با ساکنہ ہے، رائٹ. تو عب پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ حمزہ جو الف ہے نا، جس کو الف ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی جزم آ جائے وہ تو حمزہ کو کہلائے گا. تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا ٹوچ کر کے پڑھیں گے. فَأْتُو رائٹ. یہ ہم اس کو اس طرح ادا کریں گے. تو عبدنا فأتوا بسورة من
مثلیہ. اب یہاں پر دیکھیں یہ بھی تشدید سائن ہے اور آفٹر نون ساکنہ کے بعد بھی میم تشدید ہے، مشدہ ہے. تو لہٰذا ایسے اس کا رول یہ ہے کہ اگر نون ساکنہ کے بعد یہ کوئی بھی لیٹر ساکن ہو اور اس کے فوراً بعد اگر تشدید سائن والا کوئی بھی لیٹر ہو تو پھر یہ جزم والے سائن والے جو لیٹر ہوتا ہے اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں. تو اس سے پہلے والا یعنی کہ یہ نون سے پہلے والا جو لیٹر ہے وہ بھی میم مشدہ ہی ہے. اگر کوئی زیر زبر پیش بھی ہوتی تو کوئی بھی حرکت والی لیٹر جو ہے وہ ہم میم مشدہ کے ساتھ ملاتے. تو لہٰذا یہ میم مشدہ زیر کے ساتھ جو ہے وہ میم مشدہ زیر کے ساتھ ملائیں گے اور میم مشدہ زیر جو ہے وہ سات ساکنہ کے ساتھ ملے گا. تو میں ہی نون کو سکپ کر دیا. وَدَعُوا ہم نے ایسے پڑھا. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو. فَإِلَّمْ یہاں پہ ہم نون ساکنہ ہے اور لام مشدہ آ رہا ہے، نون ساکنہ کو سکپ کر دیں گے. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن اکفا کریں گے وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي یہاں پر واو الف الف لام ہم سکپ کر دیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش ماد شاد جزم کچھ نہیں ہے. یہ لکھنے میں آئیں گے، پڑھنے میں نہیں آئیں گے، سائلنٹ لیٹرز ہیں. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اوکے، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری. میم ساکنہ کے بعد اگر کوئی بھی اکفا لیٹر آ جائے تو اس میں ہم نے اکفا نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کریں گے. ہم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها. یہاں پر دو زبر نہیں پڑھیں گے، ایک پڑھیں گے. ہاں، یہ بھی الف جو ہے اینڈ پہ یہ بھی ایک الف کے برابر ہے تو لہٰذا دو زبریں آلریڈی آ چکی ہیں تو بھی ہاں پڑھیں گے ہم. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہاں پر یہ عبارت کے اندر دیکھیں، یہ یہاں پر لا ہے، یہاں ہرگز آپ نے سانس نہیں توڑنا اور گزر جانا ہے. ثمرات رزقا پڑھ کے آگے گزر جانا، رکنا نہیں یہاں پر. ٹھیک ہے یہ. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب انہیں ان کے باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہی صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے. ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے.
یہاں پر بھی یہ لام ہے یہاں رکنا نہیں ہے، یہاں پر بھی لام ہے یہاں رکنا نہیں، ملا کے پڑھ دینا ہے، رائٹ. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. یہاں وقفے لازم ہے، رکیں گے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. یہاں پر آئیے واپس. اوکے یہاں ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اے حبیب آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں انہی صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے. ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. رائٹ. بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو. تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں یہ کہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد اقلاب ہے یہاں پر کیونکہ نون ساکنہ کے بعد با آ رہا ہے اور یہاں پر میم اس کا ساؤنڈ لے لے گا. من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ زمین میں فساد بپا کرتے ہیں. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں موت سے امکنار. ثم گناہ کریں گے. ثم يُمِيتُكُمْ ثم يُحْيِيكُمْ ثم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اوکے موت سے ہمکنار کریں گے، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ایک فائش یہاں پر جی ہے ادغام شفوی ہے، میم کے بعد میم ہے ڈبل میم. لکم یہاں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ادغام شفوی ہے. if after a meme sakina another meme appears then idgham shafwi with the gunna will be done within the meme sakina, right. اور یہ لیسن نمبر 15 ہے جو کہ میں نے تجوید قاعدے کے اندر یہ چیز میں نے بتا دی ہوئی ہے. وہ جو سیریز جو تھی میری آپ دیکھ سکتے ہیں تجوید قاعدے کے نام سے، وہاں پر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ آپ کو
لیسن نمبر 15 مل جائے گا. تو ادغام شفوی ہے یہاں پر, تو ڈبل میم کے بعد تو ہم پڑھیں گے آگے قم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا, پھر وہ کائنات کے بلائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے 7 آسمانی طبقات بنا دیے, اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور یہ آیات جو تھی ہم نے 20 to 29 تک ہم نے آیات پڑھی سورہ بقرہ کی, دوسرا رکوع, اور یہ تیسرا رکوع یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ والا تیسرا رکوع شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ پھر ہم یہاں سے کل اپلوڈ کریں گے تیسرے رکوع سے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.